وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ دلسوز انداز کے اندر تلاوت کلام پاک پیش کر رہے تھے آپ حضرات کی جانی پہچانی شخصیت محترم حافظ محمد آصف صاحب۔ یقیناً مسلمانوں کے دلوں کے لیے مرہم اور ہمارے زخموں کے لیے مرہم اور ہمارے زخموں کو بھرنے والی کتاب، لا ریب کتاب قرآن مجید کی کتاب ہے کہ جب قرآن مجید شروع ہوا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سینوں کے امراض کا علاج رکھا ہے، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے باطنی امراض کا علاج رکھا ہے، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ظاہری امراض کا علاج رکھا ہے۔ جس انسان کے پاس اور جس قوم کے پاس اور جن لوگوں کے پاس ایسی مقدس، پاکیزہ اور مطہر کتاب موجود ہو، ایسی قوم کبھی کسی جگہ پر شکست نہیں کھا سکتی۔ اگر شکست کھاتی ہے، اگر ناکام ہوتی ہے، اگر نامراد ہوتی ہے، اگر کسی جگہ پر شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کے حالات کو دیکھنا پڑتا ہے۔ آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تبارک و تعالی اس کتاب کے ذریعے بہت ساری قوموں کو بلندی دیتا ہے اور بہت ساری قومیں اس کتاب کے ذریعے زوال پذیر ہو جاتی ہیں۔ ماجرا کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر وجہ یہ ہے کہ جس نے کتاب کو سر کے اوپر رکھ لیا، جس نے کتاب اللہ کو روشنی کی چیز سمجھ لیا، جس نے کتاب اللہ کے ذریعے سیدھی راہ کو پہچان لیا، اللہ تبارک و تعالی نے ایسی قوموں کو پوری دنیا کے اوپر عروج عطا فرمایا۔ صحابہ اکرام کو دیکھیں کہ ایک وقت وہ تھا کہ اہل مکہ ان سے نفرت کیا کرتے تھے، مکہ کے لوگ ان سے نفرت کیا کرتے تھے، باہر کے لوگ نفرت کیا کرتے تھے کہ یہ لوگ بڑے جاہل ہیں، ان کو رہنے کا طریقہ اور سلیقہ نہیں آتا، ان کو کسی کا ادب کا پتہ نہیں ہے، ان کو کوئی تہذیب اور تمدن نہیں ہے۔ لیکن میرے حضرات محترم، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس کتاب اللہ لے کر آئے اور کتاب اللہ کو انہوں نے تھاما تو دنیا نے دیکھا قدرت جراحت اوروں کے حامی بن گئے۔ کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ وہ صحابہ اکرام تھے جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوا کرتے تھے، لیکن جب کتاب اللہ کو تھام لیا، قرآن کریم کو مان لیا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دوسری قوموں کے لیے مشعل راہ بنا دیا اور پوری دنیا کی بادشاہت ان کے قدموں کے اندر گرا دیا۔ تو میرے حضرات محترم، ہمارے لیے بہترین نمونہ کتاب اللہ ہے۔ کتاب اللہ کو پڑھیں، کتاب اللہ کو سنیں، کتاب اللہ کو سمجھیں۔ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کا دیکھنا بھی ثواب، جس کا پڑھنا بھی ثواب، جس کا چمنا بھی ثواب، جس کا عربی کے ساتھ پڑھنا بھی ثواب، جس کا اردو کا ترجمہ پڑھنا بھی ثواب۔ میں اس پہ کون کون سے گن سکھاؤں، کون کون سے گن بتاؤں کہ ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے نجات رکھی ہے۔ تو قرآن کا علم اپنے سینوں کے اندر محفوظ نہیں کر سکے، اپنے اندر کوئی خامی ہے تو اپنے بچوں کے سینوں کے اندر قرآن کا علم محفوظ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن اور اہل قرآن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ایک مہمان جو دور سے تشریف لائے ہیں، بہت ہی پیاری آواز کے مالک ہیں، ملک بھر کے اندر ان کے علاقے پروگرام ہوتے ہیں، لیکن ہمارے علاقے میں پہلی بار تشریف لائے ہیں۔ انشاءاللہ آپ حضرات سنیں گے اور بار بار آپ کہیں گے کہ ان کو بلایا جائے۔ میری مراد جہانیہ سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان میاں محمد عمر بدری صاحب کہ وہ آپ حضرات کے سامنے تشریف لائیں اور اپنے دلسوز انداز کے اندر، اپنی پیاری آواز کے اندر ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری نعتیں سنائیں۔ جناب محترم میاں محمد عمر بدری صاحب،
کے آنے سے پہلے ایک مرتبہ سبحان اللہ کو کہو.